بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کئی ویڈیوز کے اندر میں سابقہ پرائم منسٹر عمران خان کے عقائد کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کی نشاندہی کر چکا ہوں کہ کس طرح وہ اپنی تقاریر کا آغاز ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کرتے ہیں، لیکن اسی جلسے کے اندر اللہ کے علاوہ دوسروں کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے۔ نعرہ حیدری کے میں نے نعرے سنے ہیں، یا علی مدد کے، اور پھر ان کے اپنے بازو کے اوپر بھی یا علی مدد کا پٹا، تو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ بازو کے اوپر یا علی مدد کا پٹا بندھا ہوا ہو اور وہ انسان کہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا درس دے لوگوں کو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا ہے۔ پھر وہ خود مزار کے سامنے جھکے ہیں، سجدے کیے ہیں۔ یہ اور بات کہ وہ نہیں مانتے ہیں، اور یہ ان کا مزاج بھی ہے کہ جس چیز کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں پھر وہ اس کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ انسان کی بدقسمتی ہوتی ہے کہ کسی غلط بات کے اوپر ڈٹ جائے۔ ابلیس نے یہی خطا کی تھی، غلط بات کے اوپر ڈٹ گیا۔ غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے معافی مانگی اپنے مالک اور خالق سے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ کاش یہ نصیحت کو قبول کرتے، لیکن جب انسان انا کے اندر آ جاتا ہے، ضد کے اندر آ جاتا ہے، غصے کے اندر آ جاتا ہے، پھر وہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال ان کے ایمان کو بڑا شدید خطرہ ہے، اور جب تک توبہ نہ کریں یہ خطرہ تو ان کے سر کے اوپر منڈلاتا رہے گا۔ لیکن اب نئی بات سامنے آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میری جان کو بھی خطرہ ہے۔ تو جان کو خطرہ اس قدر یہ بڑھ گیا ہے کہ انہوں نے احتیاطی طور پر ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کر لی ہے، اور اپنے کچھ مخصوص لوگوں کو انہوں نے دی ہے کہ دیکھو اگر میری جان چلی گئی، مجھے کسی نے مار دیا، تو یہ مجرم ہوں گے جن کے اوپر تم نے پھر ان کو کٹہرے میں لانا ہے اور انصاف مجھے دلوانا ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس کے اوپر آج میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ تحریک تو تحریک انصاف کے نام سے سامنے آئی ہے۔ یہ لوگوں کو انصاف دلائیں گے، یعنی یہ جو جماعت بنی تھی، سیاسی جماعت، اس وجہ سے نہیں بنی تھی کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا۔ جماعت اس لیے بنی تھی کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو لوگوں کو انصاف دلائیں گے۔ تو اس کے بعد 25 سال گزر گئے ہیں، نہ ان کو خود انصاف ملا، نہ کسی اور لوگوں کو انصاف ملا۔ تو اب یہ امید رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کو انصاف دلوائے گی، یہ عوام دلوائے گی۔ اندازہ لگائیے، عوام جو اپنے آپ کو انصاف نہیں دلوا سکتی ہے، وہ عمران خان صاحب کو مرنے کے بعد انصاف دلوائے گی۔ اس پر عہد و پیمان ہوئے ہیں، اس پر لوگوں نے جوش و خروش کے ساتھ نعرے لگائے ہیں، اور عمران خان سمجھ رہے ہیں کہ یہ نعرے جو ہیں یہ حقیقی ہیں، اور واقعی میرے مرنے کے بعد انصاف دلایا جائے گا، اور جب انصاف دلایا جائے گا تو گویا ان کی روح کو پھر تسلی ملے گی۔ عمران خان صاحب، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی نہیں بتائے گا۔ آپ کے جو دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوئے نا، یہ جو آپ کے کھوٹے سکے، یہ آپ کو نہیں بتائیں گے۔ نہ کوئی مولوی آپ کو بتائے گا، نہ کوئی پیر آپ کو بتائے گا، نہ پنجر سرکار آپ کو بتائے گا یہ، اور نہ حقیقت ٹی وی والے آپ کو بتائیں گے، نہ عمران ریاض آپ کو بتائے گا اپنے تجزیے کے اندر۔ کوئی نہیں بتائے گا، کوئی نہیں بتائے گا۔ یہ صرف آپ کا بھائی ارشد کرملائی آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر آپ اسی حالت میں موت آ گئی تو پیچھے جو مرضی ہو آپ کے ساتھ بہرحال انصاف ہوگا، اللہ آپ کے ساتھ انصاف کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، آخری نبی خاتم النبیین کے ذریعے یہ نقطہ انسانوں تک پہنچایا ہے کہ نبی میرے بندوں کو بتا دو، ممات یشرک باللہ شیئا دخل النار، کہ جو مرے گا اس حالت کے اندر کہ اس نے شیئا، بالکل معمولی آخری درجے کی چیز کو کہا جاتا ہے کہ اگر اتنا بھی شرک کسی نے کیا اور توبہ کیے بغیر اس کی موت آ گئی تو گویا اس نے آگ کے اندر وہ ہمیشہ کے لیے اتر گیا۔ اور اتنا سخت ڈراوا کہ انبیاء تک کے بارے میں یہی بات تھی کہ یہ انبیاء بھی اگر ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو میں ان کا کیا کرایا غارت کر دیتا، یعنی میرے علاوہ کسی اور کو پکارتے، میرے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز کرتے، میرے علاوہ کسی اور کے رکوع اور سجدے کرتے محبت کی وجہ سے۔ یہ محبت کی وجہ سے سجدہ کیا جاتا ہے۔ آپ کا یہ فلسفہ ہے کہ آپ نے مزار پر سجدہ کیا محبت کی وجہ سے، یہ شرک نہیں ہے، حالانکہ شرک ہوتا ہی محبت کی وجہ سے ہے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا محبت کی وجہ سے،
یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا محبت کی وجہ سے، آخری امت نے نبی علیہ السلام کو اللہ کی ذات کا ٹکڑا قرار دیا محبت کی وجہ سے، صوفیوں نے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے عقیدے گڑے کہ اللہ ہمارے اندر آ جاتا ہے یا ہم اللہ کے اندر چلے جائیں گے، یہ محبت کی وجہ سے، کوئی نفرت کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن محبت کا بھی ایک انداز ہے، تو محبت سے کی وجہ سے اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دو تو وہ تمہیں معاف کر دے گا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ آپ کی عقیدے کے اندر خرابی موجود ہے، للہ اس سے توبہ کرو، اس سے توبہ کرو، یہ بہت بڑا رزق کے اوپر آپ کھڑے ہیں، بالکل جہنم منہ کھولے وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ ہاں اللہ یہ کہ آخری سانس آنے سے پہلے بھی اگر آپ توبہ کر لیں کہ یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، یہ جو میں نے مزار کے اوپر سجدہ کیا ہے میں معافی مانگتا ہوں، یا اللہ یہ جو بازو کے اوپر میں نے یا علی مدد کا پٹا بتوایا میں معافی مانگتا ہوں، یا اللہ یہ جو جمہوریت کے نظام، مشرکانہ نظام کے لیے چاہے پارلیمانی ہو چاہے صدارتی ہو، جو میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے اپنے پوری طاقت کو ختم کر دیا، کتنی طاقت اللہ نے آپ کو دی تھی، عزائم دیے تھے اور بولنے کی طاقت دی تھی، اردو کے اندر بھی انگلش کے اندر بھی، اور ہر جگہ آپ جرأت کے ساتھ بولتے تھے، لیکن اللہ کے لیے آپ نے نہیں منہ کھولا ہے، اللہ کو مانا ہی نہیں ہے تو منہ کیا کھولیں گے۔ لیکن ابھی بھی وقت ہے، اگر آپ کو احساس ہو جائے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا دوسرے لوگوں کو بھائی غلطی ہوئی ہے وہ مان لو، تسلیم کر لو، اسی طرح آپ کو کہا جا رہا ہے کہ غلطی ہوئی ہے آپ سے، یہ شرک والی نادانی ہوئی ہے، اس کفر و شرک کے نظام کے اندر آپ کودے ہیں اور اللہ کی دین کے لیے آپ نے کوئی لمحہ نہیں گزارا ہے، تو یہ غلطی ہوئی ہے، یہ سچی توبہ کر لیں تو یقین کیجئے آپ سے بڑا کوئی خوش قسمت نہیں ہے۔ اب ماحول ایسا بن گیا ہے، یقین کیجئے تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے اور ماحول ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ جس طرح ابو جہل سے کسی نے پوچھا بھئی کیا سمجھتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، یا ان کا ہیں تو سچے، ان کا پھر مانتے کیوں نہیں ہو، اس کا مانے کیسے؟ ہم نے جناب گھوڑوں کی ریس جیتی اور پھر ان کے ساتھ بنو ہاشم کے ساتھ مقابلہ ہوا خیرات کا، پھر وہ ہم نے جیتا، پھر وہ جناب اور کسی چیز کا مقابلہ ہوا وہ ہم نے جیتا، اور اب یہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہمارے اندر سے ایک نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب ہم کہاں سے لائیں ایسا بندہ، لہٰذا ہم نہیں مانیں گے۔ اس طرح ضد کے اندر آ کے انسان پھر نہیں مانتا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کی ضد اب اتنی زیادہ ہے کہ اگر نواز شریف کہے گا اللہ ایک ہے تو آپ سوچوں میں پڑ جائیں گے کہ میں بھی ایک کہوں یا نہ کہوں۔ اسی طرح ان کا بھی یہی مسئلہ ہے، آپ اگر کہیں گے کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں تو وہ کہیں گے کہ اب میں کیا کروں۔ تو اتنی زیادہ ضد ہے۔ اب اس ایمان عقیدے کی طرف بھی اگر کوئی بندہ آ گیا، ہو سکتا ہے آپ سے پہلے وہ کر لے گا بھی، کیونکہ بات تو پھیلی ہوئی ہے، بات تو کڑاکے کی طرح ساری دنیا کے سامنے آ رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اگر انہوں نے پہلے اس ایمان عقیدے کی بات کو مان لیا تو آپ پھر پھنس جائیں گے، لہٰذا کوشش کریں اس معاملے میں ان کو مات دیں، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، توحید کی اس دعوت کو بالکل سر آنکھوں، اور معاملہ کسی سے نہ ڈریں، اعلان کر دیں اپنے اسٹیج کے اوپر سے کہ میں آج کے بعد مسلم ہوں اور میں بالکل مزاروں کے اوپر سجدے کرنے والا نہیں ہوں، میں رکوع کرنے والا نہیں ہوں، میں امام دامن باندھنے والا نہیں ہوں، میرا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب میں اقتدار کے اندر رہوں گا، عوام کا ایک لشکر آپ کے ساتھ میں دیکھتا ہوں یہ موجود رہے گا، سونامی، یہ سمندر جو عوام کا اور یہ کیا نام ہے جوانوں کا آپ کے ساتھ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چھٹ جائے گا، یہ تو پیچھے ہٹ جائے گا، اور بالفرض یہ آپ کے ساتھ رہے تو آپ کو کسی الیکشن کی ضرورت ہی کوئی نہیں، یقین کیجیے، کوئی فوج کوئی دنیا کی طاقت پھر آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، یقین کیجیے، اعلان کر دیں کہ اب میں اقتدار میں آ رہا ہوں، اسلامی جذبے کے ساتھ، ایمانی جذبے کے ساتھ آ رہا ہوں، اور میں اقتدار آنے کے بعد پہلا کام میں نے نہیں یہی کرنا ہے، میں نے بلڈوزر تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، ان مزاروں کو میں نے گرانا ہے، ان مورتیوں کو اور چادریں چڑھانے کے سارے نشانات شرک کفر کے اڈوں کو میں نے ختم کر دینا ہے جہاں میں آ کے سجدے کرتا رہا ہوں۔ اللہ مجھے معاف کرے اور میری قوم کو بھی اس انداز سے کہو، میرے پاکستانیوں اس طرح شرک سے توبہ کرو تاکہ پاکستان یہ نیا پاکستان ہوگا، نیا پاکستان، پاکستان پاک سرزمین، یعنی شرک سے پاک پاکستان، کیونکہ ایک شرک بھی اگر بال کے کونے کے برابر بھی اس پاکستان کے اندر رہا اور اس کی اجازت دی گئی تو پھر یہ پاکستان نہیں ہے، بالکل نہیں۔ میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پورے شعور کے ساتھ یہ بات اپنی قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ میں مولوی نہیں ہوں، میں پیر نہیں ہوں، میں فریبکار نہیں ہوں، میں آرمی افسر ہوں الحمدللہ، 7 پنجاب ریجمنٹ، پوچھ لیجئے، کاغذات چیک کر لیجئے، میرا PA نمبر 23232، اور میں ارشد میرا نام ہے الحمدللہ۔ آج سے 38 سال پہلے میں نے اپنی فوج کے اندر، اپنی یونٹ کے اندر یہی مسئلہ اٹھایا تھا الحمدللہ،
یہی بات کہی تھی کہ میرے پیارے بھائیوں آفیسرز، اللہ نے کتنی عزت دی ہوئی ہے، کتنا پیارا ملک ہمیں پاکستان کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور نعرہ بھی یہی لگایا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو کون سی چیز حائل ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کے اوپر پوری طرح یقین نہیں رکھتے ہو؟ کیوں تمہاری یونٹ کے اندر دم دم علی علی کے نعرے لگتے ہیں یا علی مدد کے نعرے لگتے ہیں؟ چونکہ ہمارا جو کیا نام ہے کمانڈنگ آفیسر جو کرنل نجم الحسن ملک تھے، انہوں نے یونٹ کے اندر یہی نعرہ لگوایا ہوا تھا۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے سامنے جب ایمان عقیدے کی توحید کی دعوت میں نے رکھی تو انہوں نے اس کی مخالفت کی، اور آگے پیچھے مختلف کنٹیکٹس کے ساتھ انہوں نے مجھے فوج سے نکلوانے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن فوج سے نکال سکتے ہیں، ایمان سے نہیں نکال سکتے ہیں، اس دنیا سے نہیں نکال سکتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر ایک وقت آنے والا ہے، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہوگی انشاءاللہ۔ یونٹ کیا، پوری فوج میری اپنی ہے، میری فوج ہے، فوج ایمان عقیدے کے اوپر انشاءاللہ آئے گی، اور پھر اس توحید کے ذریعے انشاءاللہ ہم رنگے جہاں بدلیں گے۔ پھر میں دیکھتا ہوں کس کی جرأت پڑے گی مداخلت کرنے کی پاکستان کے اندر اور دھمکی دینے کی۔ سازشیں کرتے رہیں گے، ان سازشوں سے ہم نہ گھبراتے ہیں نہ ڈرتے ہیں۔ یہ تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا، یہودیوں کی سازشیں بڑی مشہور سازشیں ہیں، ایسی ایسی سازشیں کریں گے پہاڑ ٹل جائیں، لیکن یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا۔ تو یہ جتنی مرضی سازشیں کریں لیکن مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور انشاءاللہ ان کے ٹیلی فون کال کے اوپر ہمارا سسٹم نہیں ہلے گا، ہمارے ٹیلی فون کال کے اوپر ان کا سسٹم ہلے گا انشاءاللہ۔ ایک وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے، اور یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہے ہیں، یہ ریکارڈ بن رہے ہیں، آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اس بات کو انشاءاللہ مضبوطی دے گا، اس آواز کے اندر اور آواز ملے گی، اور انشاءاللہ ہر طرف لوگو الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم کہ لوگوں تمہارا ایک معبود ہے، تمہارا ایک داتا ہے، تمہارا ایک دستگیر ہے، تمہارا ایک مشکل کشا ہے، تمہارا ایک ہے جس کو سجدے کیے جائیں، جس کو رکوع کیے جائیں، یہ اس کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔